علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ سنڈے برنچ فرام ہیوسٹن. میں ہوں لبنہ اور ایک بار پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. کچھ گیسٹ بھی ہمارے پاس ہیں اینڈ ناٹ اونلی دیٹ ایک ٹاپک بھی ہے. اینڈ آف کورس وی نو یو ہیو مینی چوائسیز بٹ یو چوز TV1. So thank you so much for that. The great love and support you've given my show, I want to thank you also for that. And number بھی بتا دوں آپ کو یہاں کا. It is 855-886-6387 extension 4. یہ نمبر میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو ہمارے ان گیسٹ کے ساتھ یا کوئی بھی ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ان سے آپ نے بات کرنی ہو, یہاں تک کہ آپ نے اپنی رائے دینی ہو, کیا آپ سوچتے ہیں ہمارے ٹاپک کے بارے میں, اگر آپ نے کوئی ٹاپک دیکھنا ہے ڈیفینیٹلی لیٹ اس نو. TV1 really cares about your opinions. اگر آپ نے اس شو پہ آنا ہے, اگر آپ نے بھی کچھ پازیٹیو کیا ہے, اچھا کیا ہے تو کال کریے گا. Anyway, all jokes aside, thank you for that. And with that said, call the number and we will get to you. اور چلتے ہیں آج کے گیسٹ سے ملاتے ہیں آپ کو جو آج ہمارے گیسٹ ہیں, اور آج کا ٹاپک بھی بہت ہی ضروری ہے آئی تھنک. اور ہماری جو پہلی گیسٹ ہیں وہ ہے سعدیہ شیخ, میچ میکنگ سروسز. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اوکے, اور ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں وہ ہے سعدیہ جلالی, who is a licensed marriage family counselor. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے اب سوالات ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ کون ہے کیا ہے, تو سب ہم بات چیت کریں گے. اور ہم شروع کریں گے آپ کے ساتھ کہ یہ جو میچ میکنگ سروس اتنا بہت ہی خوبصورت چیز ہے لیکن بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہ فیلڈ آپ نے کیوں چیز کیا میچ میکنگ؟ ایکچولی میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہوا کرتا تھا, وہاں پہ لوگ آتے تھے, میرے کلائنٹس تھے جو مجھ سے آ کے اکثر اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں ڈسکس کیا کرتے تھے. تو جب میں نے ان کی اتنی ساری پرابلمس دیکھی تو آہستہ آہستہ کر کے میرے پاس ماشاء اللہ اتنے لڑکے اور بچیاں آ گئیں کہ میں ان کے رشتے کرانا شروع کر دیا. تو مجھے ایسا لگا کہ اس کمیونٹی میں یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دیسی اور مسلمان بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں اور رشتے ہو سکیں. بالکل. اور ہماری جو کمیونٹی ہے جب رشتوں کی بات آتی ہے تو لوگ بڑے گھبراتے ہیں کہ اگر جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں, بھائی لڑکی آپ دے رہے ہیں, اور آج کل تو لڑکے بھی دینے لگے ہیں لوگ, تو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی وہ کنسرن رہتی ہے نا. کیوں آپ کے خیال میں ضروری ہے کہ اگر آپ شادی کروا رہے ہیں یا شادی ہو رہی ہے تو ایک میچ میکنگ سروس کے تھرو جائیں؟ آپ کے خیال میں کیا ڈفرینس ہے, ایک میچ میکنگ سروس کے تھرو جائیں یا کہ ایک میچ میکنگ سروس کے بغیر جائیں؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہاں ایک گیدرنگ اتنی نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو اتنا لوگ نہیں پہچانتے, جس کی وجہ سے رشتے لگانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ہم میچ میکنگ والوں کے پاس بچے ہوتے ہیں, لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے بچے ہوتے ہیں کہ ہم ایزیلی ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایزی وے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کنوے کر سکیں. بالکل. اور ماشاء اللہ آپ تو یہ میچ میکنگ کرتی ہیں, اور سیڈلی ہماری کمیونٹی میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی لڑکی موٹی ہے یا لڑکی بہت پتلی ہے یا سانولی ہے یا اس کی آنکھ صحیح نہیں ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ. آپ کے خیال میں کیوں ان چیزوں سے آگے جانا چاہیے انسان کو جب رشتے ڈھونڈتے ہیں؟ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس جو زیادہ تر کالز آتی ہیں وہ ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ لڑکی گوری ہو, پتلی ہو, لمبی ہو, ایجوکیٹڈ ہو, یعنی کہ ایک ڈریم گرل بنائی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے, اور جو ہمارے غلاف کعبہ ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس نظر سے, اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں میرے خیال میں یہ ڈفرینسز نہیں رکھنے چاہیے. سامنے لڑکی ہو سکتا ہے آپ کا گھر بہت اچھا بنا سکے, ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ لڑکی وہ نہ کر سکے جو آپ ایک ڈریم گرل کی شکل میں لینا چاہتے ہیں. بالکل. اور جب رشتوں کی بات آتی ہے تو بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ تو جیسے آپ نے بتایا اپنی چیزوں کا, لیکن کبھی کبھار کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے بیٹا تو اتنا پڑھا ہوا ہے یا ہماری بیٹی نے تو یہ کیا ہوا ہے, جبکہ وہ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں. تو کیوں ضروری ہے کہ جب لوگ رشتے ڈھونڈیں تو ان جھوٹ تو میں نہیں کہوں گی, لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ فالس باتوں کو سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ دیکھیں جھوٹ تو کھل جائے گا. تو اس پہ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اکثر ایسے فون آتے ہیں اور مجھے تجربہ بھی رہا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جب بھی رشتہ کریں پہلے اچھی طرح انویسٹیگیشن کریں, جلد بازی نہ کریں, تھوڑا ٹائم دیں اور بچوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے دیں تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ مائنڈ میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے انڈر پریشر آ کے شادی کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر کامیاب نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں کہ جلد بازی نہ کی جائے اور اچھی طرح انویسٹیگیٹ کیا جائے. بالکل. چلے بھی آپ سے اور بات کریں گے تھوڑی دیر میں. اور چلے ہماری جو دوسری دونوں گیسٹ ہمارے سعدیہ ہی نام ہے, دیٹ از سو کیوٹ, آئی تھنک اٹ واز مینٹ ٹو بی. نا سعدیہ آپ کرتی ہے ماشاء اللہ کاؤنسلنگ, نا آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کیا, وٹ واز یور ریزن فار چوزنگ دس فیلڈ؟ میرا شروع سے ایک انٹرسٹ تھا سائیکالوجی میں. ویسے جب چھوٹی تھی
اور ہمارے دیسیوں میں جو ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر بن جاؤ نہیں یہ بن جاؤ. تو آئی تھنک تھوڑے ٹائم لگا جب تک میں بعد میں جا کے اسٹڈی کیا تھا. اور میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب سب کی شادیاں ہو رہے تھے میرے بھائی بہن کے سب کے جو بھی, اور میں نوٹ کری تھی کہ جو بھی جس کے پرابلم ہو رہے تھے کوئی مسلمان دیسی کسی کے پاس جانے نہیں تھے. دیر واز نو تھراپسٹ, تھا نہیں, کوئی تھا نہیں ان کے پاس, کوئی آپشن نہیں تھا اگر دے وانٹڈ ہیلپ. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک بات ہوتی ہے, دیر از اے فیملیئرٹی جو ہوتا ہے جب کوئی دیسی یا مسلمان ہوتا ہے, اگر جو بھی باتیں اور پرابلمس ہو رہے ہیں ایک کمفرٹ ہوتا ہے. دیر از اے کمفرٹبلنس دیٹ ہیپنس. دے فیل جیسے تم like you understand me. Yes, they can connect with you. تو میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہمارا کمیونٹی میں ایک لیکنگ تھا. بالکل, ویسے خود ایک انٹرسٹ تھا. بالکل. اور جیسے بھی شادی کی ہم بات کر رہے تھے, اب ظاہر جب شادیاں ہوتی ہیں ہماری کمیونٹی میں, اور ہماری کمیونٹی نہیں ہر کمیونٹیز میں خوب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ہال پہ, کپڑوں پہ, جیولری پہ, سو مینی تھنگس. لیکن ایک چیز ہے جو آئی تھنک ہماری کمیونٹی ابھی اس میں نہیں آئی ہے, اور وہ ہے پری میرٹل کاؤنسلنگ. اس کے بارے میں بتائیں, آپ وہ کرتی ہیں اور کیا ہے وہ, تاکہ جو لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ لوگ سوچیں چلو بھائی اب جا کے کروا لیں. اس پہ بتائیے آپ. نہیں پتہ ہے وہ یو براٹ اپ اے ویری گڈ پوائنٹ. ایکچولی یہ چیز میں بہت ایک انٹرسٹ ہے مجھے اس بات میں. تو ٹیکسس, اسٹیٹ آف ٹیکسس نے 5-6 سال پہلے ایک پروگرام کرا تھا جو دے ڈیڈ اے ریسرچ دیٹ اگر ایک کپل گوز تھرو پری میرٹل کاؤنسلنگ فار 8 hours their likelihood of divorce goes down 85%. Wow, It's okay. a very significant number, تو میں اس وقت I started doing premarital workshops, 8 گھنٹے کے ورکشاپ تھے, کافی لمبا ایک دن سیٹرڈے ہوتا. پھر میں لوگوں کو یہ کہتی تھی, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اتنے پیسے اتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں وہ 3 گھنٹے کے لیے. ہماری شادیاں کیا 3-4 گھنٹے کی بات ہوتی ہے, رائٹ. ہم جتنا 6-8-9 مہینے 1 سال کا پریپریشن کرتے ہیں وہ 3-4 گھنٹے کا. پھر نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ 50 ایئرس کا کیا کرتے ہیں, اس کا کیا پریپریشن کا ہے. تو دیٹس پریمیرٹل کاؤنسلنگ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. بس جو بیسک کمیونیکیشن کے اسکلز, بیسک چیزیں, جس طرح اگر لڑائی جب ڈس ایگریمنٹ کوئی ہو پھر کیا کرتے ہیں, اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. اور جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ آگے جا کے جو کیا ہوتا ہے, شادیاں ہو جاتی ہیں, بات ہوتا ہے اچھا تمہیں یہ پتا تھا, تمہیں یہ تھا. سو اگر آپ نے پری میرٹل کاؤنسلنگ کر لیں, اینڈ اف اٹس لائک 85% سکسیس ریٹ, تو کیوں نہیں کروانا. اور اس پہ میں کہوں گی آئی وانٹ ٹو ٹیک اے منٹ کہ آپ تحفے دیتے ہیں شادیوں پہ, آپ برتنوں کا سیٹ دے رہے ہیں, آپ پورا گھر کو فرنش کر رہے ہیں, مے بی انسٹیڈ آف دیٹ گیٹ پری میرٹل کاؤنسلنگ. اگر آپ وہ دیں گے ان دا لانگ میں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اس وقت کا آپ نے کر لیا 4 گھنٹے کا, آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر لیا ویڈنگ کے لیے. سو اٹس امپورٹنٹ. اینڈ اب جیسے آپ نے کہا, آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ کیسے آپ پہ ڈفرینٹ ہے, کوئی آپ کے پاس آئے چونکہ جب خود ایک ساؤتھ ایشین ہے اور ایک اور ساؤتھ ایشین ہے. ظاہر ہم آپ سے اور بات چیت بھی کریں گے. آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک رائٹ ناؤ, بٹ ویل ٹاک مور. آپ سے ہم کنٹینیو کریں گے. اینی وے جانے سے پہلے آف کورس ویل ٹاک مور اباؤٹ دس. ہمارا ٹاپک آج ایسا ہے, ٹاپک ہم لے کے آئیں گے رائٹ آفٹر دا بریک. اینڈ بفور وی گو آن بریک آئی ڈو وانٹ ٹیل یو اباؤٹ لا آفیسز آف مصباح چودھری. اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں امیگریشن کے بارے میں اور مسئلہ ہو رہا ہے, سارے مسئلے مسائل امیگریشن کے یہ ہینڈل کر سکتی ہیں. ان کے 2 آفیسز ہیں, ہیوسٹن میں اور نیو یارک پہ, اور نمبر بھی اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. سو گیو ہر اے کال. اینی وے ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس. یو آر واچنگ سنڈے برنچ فرام ہیوسٹن.